علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع تخیل اور حقیقت کے بارے میں ہے۔ تخیل کا ابتدا خاطر سے ہوتا ہے۔ خاطر ایک قسم کی تصویر ہوتی ہے، مختلف خواطر مل کر فلم ریل کی طرح ایک فلم بناتی ہے جسے تخیل کہا جاتا ہے۔ تخیل ماحول، کتابوں، مطالعہ، فلم، مختلف قسم کی چیزوں کا مشاہدہ اور مختلف سوچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر تخیل ضروری نہیں کہ وہ حقیقت ہو۔ تخیل اور حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت اسے کہتے ہیں جب ذہن بالکل خالی ہو اور آدمی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور اس کے تحت الشعور کے اسکرین پر جو چیز آ جائے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ لیکن آنکھ بند کرنے سے پہلے جب تحت الشعور کے اسکرین پر کچھ موجود ہو تو وہ حقیقت نہیں ہوتا بلکہ وہ تخیل ہوتا ہے۔ تخیل اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ بعد میجیٹیشین حضرات تخیل کے ذریعے عجیب و غریب کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں روحانی دنیا میں تخیل جو ہے وہ ایک بنیادی اکائی ہے حقیقت کے لیے۔ جس طرح شاعری میں یا اور ٹاپکس میں مجاز حقیقت کے لیے اکائی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح روحانی سلسلوں میں تخیل حقیقت کا بنیادی پہلو ہوتا ہے۔ اگر تخیل نہ ہو تو آدمی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک لحاظ سے تخیل اچھا ہے کہ انسان بیٹھ کر قوت متخیلہ کے ذریعے کسی چیز پر ذہن کو مرکوز کر کے حقیقت کو پا لیتا ہے۔ یہ تخیل اچھا ہے۔ اور وہ تخیل برا ہے کہ جب انسان تخیل لے کر اس پر ذہن مرکوز کر کے اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ تخیل انتہائی برا ہے۔ آج کل تقریباً 97% روحانی حضرات وہ بالکل اسی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنی تخیل کو روحانی پرواز سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت میں روحانیت تک اس کا ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں پہنچا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ حقیقت کو پانے کے متلاشی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ذہن کو صفر نقطے پر لانا ہوگا اور ذہن کے جو اسکرین ہے اس کو بالکل صاف کرنا ہوگا۔ صاف کرنے کے ہونے کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھ کر جو چیز بھی ذہن میں آئے اس تخیل کو ذہن کے اسکرین پر مرکوز کر کے پرواز شروع کیا جانا چاہیے۔ پھر تخیل رہ جاتا ہے اور حقیقت شروع ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ اس بات کو تھوڑی سمجھے ہوں گے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کچھ اور بھی اشتباہ ہو تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔